بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ایک سال کے بعد اس مرکز نقش بند میں اہل سنت و جماعت کی مختلف معمول بھی رسومات میں سے ایک رسم وفا بصورت عرس اولیاء یہاں انعقاد پذیر ہے، اور ہر سال ہم مل کے اللہ اور اس کے محبوب نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں، اہل اللہ کے تذکروں سے اپنے ماحول کو روحانیت کا رنگ بھی دیتے ہیں، اور اس رنگ سے روحانیت کا رزق لے کر اعمال و کردار معمولات میں بہتری کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ مرکز حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مراکز میں سے ایک خوبصورت مرکز ہے۔ اس کی بنیاد فساد پر نہیں رکھی گئی، بلکہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ اور اس پورے علاقے کے لیے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے نیریاں شریف کے معتمد علیہ اور صاحب وفا شخصیت کے اعتبار سے خلیفہ پیر محمد شفیق صاحب نقشبندی کو اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ اور خلیفہ صاحب نے ابتدا سے لے کے اب تک ان نسبتوں کا جس طرح لحاظ رکھا ہے، وہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ الحمدللہ یہاں تعلیم قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے،
تحفیظ قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کا تسلسل قائم ہے۔ جمعۃ المبارک کی رونقیں بھی یہاں لگتی ہیں اور طریقت کے اسباق ختم خواجگان اور ذکر کی صورت میں وہ بھی یہاں جاری اور ساری ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اس بزم محبت میں قبلہ سید اویس الحسن شاہ صاحب بھی زینت اور رونق کے مجلس بنے ہیں، اور ہر اس خانوادہ رسول کے ہم معترف ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے عقیدوں کی حفاظت اور جن کی زبان کو اللہ نے کلمہ حق کے لیے پسند فرما لیا۔ آستانہ عالیہ بہار نقشبند سے صاحبزادہ نظر محی الدین صاحب بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں۔ حال ہی میں ان کی والدہ محترمہ مشفقہ مربیہ ان سے جدا ہو گئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے جوار کرم میں جگہ نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، آپ توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ آج کی یہ شب بڑی اہم ہے۔ اس کے متعلق تھوڑی گفتگو اور اس کے ساتھ جو کچھ میں ملحق کر سکا انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو مفتاح الکنز کے ساتھ موسوم ہیں ان کو بڑے احسن طریقے سے بیان کیا، اور جس اعلامیے کی جانب انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ اعلامیہ جاری کرنا نبی پاک کے سچے امتی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اور اعلامیہ بھی ایسا ہے کہ جو عقائد حقہ کی تحفیظ و ترویج دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اور آئندہ یہاں پر یہ اعلامیہ آپ کو مجھے یاد نہیں رہا بتانے کے لیے، کچھ پرنٹڈ اعلامیہ ہونے چاہیے تھے آج یہاں، اور آپ سب کو تقسیم کرنے چاہیے تھے، لیکن انشاءاللہ پرسوں درس مثنوی ہے حضور داتا دربار کی بارگاہ میں، وہاں آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو اعلامیہ تقسیم کیے جائیں گے۔ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دین کا جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے۔ ہمیں جتنے کوئی مقامات ملے ہیں یا عزت ملی ہے دین کے صدقے ملے ہی ہے۔ اور آستانوں کا وقار بھی دین کی وجہ سے، علمیت کا وقار بھی دین کی وجہ سے، سیادت کا وقار بھی دین کی وجہ سے۔ اگر آپ دین کو منہا کر لیں
تو پھر انخلا ہو جائے گا، کچھ رہے گا نہیں۔ دین ہی ہماری نجات ہے، دین ہماری پہچان ہے۔ تو جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ جو فرض پورا کرے یہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو فرض پورا نہ کرے بندہ ہے لیکن نکما ہے۔ اور ہمارے اور بہت سارے اعمال کے اندر نقص ہیں جن کا تعلق ذاتی زندگی سے ہو سکتا ہے، لیکن جہاں اجتماعیت کی بات آئے، جہاں عقائد حقہ کی صداقت کی بات آئے، تو وہاں پر انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی نرمی، کسی قسم کی کوئی کجی اور کسی قسم کا کوئی بھی ایسا نقطہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ہماری ذمہ داری کو چیلنج کر سکے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ عرس پاک یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے۔ اللہ والوں نے جب اللہ کو راضی کیا تو تاکہ ان کے درجے رکے نہیں، آگے بڑھتے رہیں، وہ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب عرس پاک کو بنا دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے صاحب عرس کے درجات کو بلندی ملتی ہے۔ چونکہ آپ جب بھی کچھ کلام اللہ سے پڑھتے ہیں یا وعظ و نصیحت کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں یا ثنائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت نعت سنتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں اور ذکر اللہ کرتے ہیں، ان سب چیزوں کی ادائیگی سے آپ کے بھی درجے بلند ہوتے ہیں، اور جن کے لیے آپ پڑھتے ہیں ان کا بھی مقام بلند ہو جاتا ہے۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں، جدا جدا کر دیے جاتے ہیں، اور بانٹنے میں چیزوں کی جدائی تو بہرحال ثابت ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، چونکہ فرق کا مطلب الگ کرنا ہے، فرق کا مطلب الگ کرنا ہے، اور جب کوئی ایک چیز اجتماعی صورت میں ہو اور اسے جب بانٹا جائے گا تو پھر اس میں چیزیں الگ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایسا ہی ہے، تو ایک اللہ کا نظام ہے احکامات کا، وہ سب اللہ کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، لیکن آج کی رات میں ان کو الگ الگ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے فیہا یفرق، اس رات میں، حضرات آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات جمعرات کی رات بھی ہے۔ یہ ویسے بھی 7 راتوں میں سب سے افضل رات ہے، تو اس افضلیت پر ایک فضل اور سوا ہو گیا، وہ کیا کہ اسی جمعرات میں اللہ نے آپ کو برات والی رات بھی عطا کر دی ہے، تو گویا نور والے نبی کی امت کے لیے آج کی رات نور علی نور نظر آ رہی ہے۔
اس رات کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رات اپنی ساخت کے اعتبار سے اور رات اپنی ذات کے اعتبار سے ساری راتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بولو، ایک جیسی نہیں ہوتی؟ جو کل رات تھی وہ بھی ایسا ہی تھی کہ نہیں؟ چونکہ رات کی تعریف کیا ہے؟ رات کی تعریف یہی ہے نا کہ جب سورج غروب ہو جائے اور وہ جو کناروں پر جتنی روشنیاں ہیں سب ختم ہو جائیں تو پھر رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو سورج کے غروب اور طلوع، اس سورج کی رفتار سے رات کا تعین ہوتا ہے۔ رات کا تعین کس سے ہوتا ہے؟ سورج کی رفتار سے، اور وہ ہر روز ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ظاہر کے اعتبار سے ہر رات ایک جیسی ہے، لیکن پھر بھی جب ظاہر کے اعتبار سے سب راتیں ایک جیسی ہیں تو پھر آپ جمعرات کو باقی راتوں جیسی رات کیوں نہیں کہتے؟ اور شب قدر کو بھی باقی راتوں جیسی رات کیوں نہیں کہتے؟ اور شب برات کو بھی آپ باقی راتوں کی طرح کیوں نہیں کہتے؟ اور شب عرفہ کو آپ باقی راتوں کی طرح رات کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہتے نہیں یہ رات ضرور ہے لیکن خاص رات ہے۔ پتہ چلا کہ ظاہری ساخت سے چیز کی قدر نہیں ہوتی، اس کے باطن کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر باطن میں کوئی کرامت اور کوئی شرف حاصل ہو جائے تو پھر ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، اندر دیکھنے کی وجہ سے اس کو مشرف مانا جاتا ہے۔ تو جب طلوع اور غروب کے اعتبار سے سب راتیں ایک جیسی ہیں تو پھر نفس بشریت کے اعتبار سے سب بشر ایک جیسے ضرور ہیں، لیکن جس طرح راتوں میں شب برات جیسی کوئی رات نہیں، شب قدر جیسی کوئی رات نہیں، اور جمعرات جیسی کوئی رات نہیں، اس طرح ساری ذاتوں میں محمد جیسی کوئی ذات نہیں۔ تم صرف ظاہری ناک نقشہ دیکھ کر مثلیت کا دعویٰ نہ کرو۔ اس رات سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، کہ یہ ظاہر کے اعتبار سے تو سب راتیں ایک جیسی ہیں اور انسانیت کے اعتبار سے تو سب انسان ہیں، لیکن جب راتوں میں فرق ہے اسی طرح دنوں میں بھی فرق ہے۔ بتاؤ سارے دنوں میں جمعے کا دن ہفتے کے اندر افضل ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ افضل ہے نا؟ پھر عید الفطر دن بھی خاص ہے کہ نہیں؟ عید الاضحیٰ خاص دن ہے کہ نہیں؟ اور بولو جس دن نبی آئے وہ دن خاص ہے کہ نہیں؟ تو دن تو سورج چڑھے تو دن آ جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جس دن میں اللہ نے میرے نبی کو کائنات کے اس صفحے پر رونق افروز کیا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں دن کو دن ہونا نصیب ہوا۔ تو یہ رات خاص ہے، اور اس رات میں اللہ کے جو کام ہیں وہ تو اس کی شان کے مطابق ہی ہونے چاہیے، اور اللہ پاک حکیم ہے۔ بولو اللہ حکیم ہے کہ نہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کو اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے کیا کیا کرنا ہے۔ وہ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے، میں صرف نکات پیش کر رہا ہوں۔ تو حکیم
ذات نے حکمت والے امر کو حکمت والی رات میں حکمت والوں کے لیے عام فرما دیا۔ تو جو سمجھتا ہے وہ حکمت والا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان یہ تھی، یعلمہم الکتاب والحکمت، نبی پاک وہ ہیں جو صرف کتاب نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی پڑھاتے ہیں۔ اور یہ حکمت جو ہے وہ مطلب والی حکمت نہیں ہے، یہ مطلب والی حکمت ہے۔ مطلب کسے کہتے ہیں؟ مطلب کا مطلب ہوتا ہے آپ کی اصل طلب، آپ کا جو اصل طلب ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اس کو مطلب کہتے ہیں۔ اور مومن کا مطلب کیا ہے؟ مومن کی خواہش کیا ہے؟ مومن کی طلب کیا ہے؟ مومن کا مطلوب کیا ہے؟ تو فرمایا مومن کا مقصود بھی اللہ ہے، مومن کا مطلوب بھی اللہ ہے، مومن کا محبوب بھی اللہ ہے۔ لیکن اس عظیم تحفے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں حکمت کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے حکمت کو در مصطفیٰ پہ رکھا ہوا۔ تو اس رات میں حکمت کا معاملہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو حکمت والی ہیں، لیکن ایک حکمت جو حدیث کی روح سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو مفہوم ہے وہ پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کی رات میں جتنے بچوں نے اس سال پیدا ہونا ہوتا ہے ان سب کے نام بتا دیے جاتے ہیں، ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور آج کی رات ہی جتنے لوگوں نے مر جانا ہے، جتنے لوگوں نے مر جانا ہے ان کے نام بھی لکھ لیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی حکمت کی چیز یہی ہے، آنا اور جانا۔ آنے والوں کے نام لکھے جائیں گے اور جانے والوں کے نام لکھے جائیں گے۔ بہت ساری حکمتوں میں اس فقیر کو یہ حکمت، چونکہ اسی کے اندر سارا ماجرا ہے، اسی کے اندر سارا معاملہ ہے، اسی کے اندر ساری عبادت ہے، اسی کے اندر ایمان ہے، اسی آنے اور جانے کے مابین جو وقت ہے اسی میں پورا نظام حیات ہے، اسی کے اندر عبادات ہیں، اسی کے اندر طریقت ہے، اسی کے اندر شریعت ہے، اسی دو منزلوں اور مرحلوں کے اندر ہماری ہر قولی اور فعلی عبادت کا راز پوشیدہ ہے۔ تو ہم حکمت کی بات کریں تو اس سے بڑی حکمت کیا ہے کہ آنے والوں کے آج نام لکھے جا رہے ہیں اور پھر جانے والوں کے بھی نام لکھے جا رہے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ امر حکمت نہیں ہے کہ آنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے اور جانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس نے جانا ہے؟ تو آنے والا اس کے لیے تو خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو آغاز کرے گا، وہ تو منزل بدایت میں ہے، وہ تو منزل آغاز میں ہے۔ لیکن جانے والے کے لیے بہرحال یہ بڑی قابل حکمت رات ہے، بڑی قابل حکمت رات ہے کہ آج کی رات میں اعلان ہونے والا ہے، آج کی رات میں فرق کیا جائے گا، الگ کیا جائے گا، زندوں کو مردوں سے الگ کیا جائے گا۔ وہ جو عالم ارواح میں ہیں ان سے ان کو الگ کیا جائے گا جو عالم اجسام کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ تو یہ فرق کا مطلب یہی ہوتا ہے، تقسیم کرنا۔ اور جب آپ دو چیزوں میں فرق کرتے ہیں تو وہ جدا ہو جاتی ہیں نا، بولو، دو چیزوں میں فرق کا مطلب انہیں جدا کرنا ہے۔ دو چیزوں میں فرق کرنے کو
دو چیزوں میں فرق کرنے کو سمجھنا ہو تو جدائی کو سمجھ لو، اور یہی بتانا مقصود ہے کہ آنے والے اور جانے والے میں بھی تو فرق ہے نا، فرق نہیں ہے؟ ایک آ رہا ایک جا رہا ہے، اور پھر جانے والوں کے لیے حکمت کیا ہے کہ وہ یہ آج کی رات میں تخمینہ کر لیں کہ اگلا لمحہ بھی موت کا ہو سکتا ہے، اگلا دن بھی موت کا ہو سکتا ہے، اگلا مہینہ بھی موت کا ہو سکتا ہے، اور اگلے سال 15ویں شعبان سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے، فرشتہ آ سکتا ہے۔ لہذا میرے نبی کے اس قول میں یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ امر حکمت کو تقسیم فرما کر اہل ایمان کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں عقل و شعور اور حکمت دی ہے، اس حکمت کو استعمال کر کے اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ سفر کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لہذا سفر سے پہلے تیاری کر لینا صاحب ایمان کا فرض ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات میں یہ فقیر آپ کو عرض کر رہا ہے کہ آج وہ نام لکھے جا رہے ہیں جنہوں نے پیدا ہونا ہے اس پورے سال میں۔ تو جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں نا، وہ آج کی رات بہت دعائیں مانگو۔ کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، شاہ صاحب کے پاس بھی جاتے ہوں گے، اولاد نہیں ہے، تو آج نام لکھے جا رہے ہیں۔ وہ آئیں گے کب؟ یہ سال کے اندر کوئی نہ کوئی وقت ہوگا، لیکن جب نام لکھے جا رہے ہیں تم آج اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا نا اور کہنا الہی ناموں کی فہرست میں میری نسل والے کا نام بھی لکھ دیں۔ ہاں، یہ حکمت نہیں ہے؟ بولو نا۔ جب اللہ لکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آج حکمت کے کام ہونے والے ہیں، تو تم اپنی حکمت کیوں نہیں استعمال کرتے؟ جب وہ آج نام لکھ رہا ہے، تم جاؤ آج اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، خوب نوافل پڑھو، اور جب دعا کا وقت آئے تو عورتیں اگر سن رہی ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں، مرد حضرات آپ میرے سامنے بیٹھیں اس پر عمل کریں۔ نوافل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں الہی نام لکھے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی نام لکھ دیے۔ تو جن کے لیے وہ لکھ رہا ہے وہ تو سوئے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جو جاگے ہوئے ہیں اللہ ان کی نہیں سنتا؟ یہ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی حکمت سے پیدا ہوئے ہیں، اس کی مرضی اور اس کے امر سے، اس کی مشیت سے پیدا ہوئے ہیں، اور امر حکیم کی تقسیم آج ہونے والی ہے۔ اس لیے آج دو زانوں ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا پیکر بن کر اور اللہ کی بارگاہ میں ایک عبد ناقص بن کر، ایک منکسر بندہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو الہی آج کرم ہو جائے، انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ پر خدا کرم فرمائے گا۔ حضرات، اس کے بعد اس رات کی جو خصوصیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں راویہ ہیں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور بستر پر نہیں ہے، تو میں نے ان کی تلاش کی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ بولو نا۔ لہذا جنت البقیع میں جانا یہ میرے نبی کا عمل ہے۔ وہاں تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ الصدیقہ کو دیکھا کہ روایت کی طرف میں نہیں جا رہا، میں مفہوم چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ پاک
آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جو بات میں نے کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک آج کی رات میں پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ اس میں تھوڑا ہم اضافہ کر دیتے ہیں، اپنی شان کے مطابق۔ بولو کیسے؟ اپنی شان کے مطابق اللہ نزول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں بنو کلب جو مشہوری اس لیے تھے کہ ان کے قبیلے میں بکریاں ہی بکریاں تھیں، سمجھ آئی کہ ان کا کام یہی تھا، تو وہ مشہور تھے، تو فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، بولو، اللہ پاک آج کی رات میں اہل ایمان کی بخشش فرما دیتا۔ حضرات اس سے کیا پتہ چلا؟ تو جو ہے نا، اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو اللہ پاک اس آسمان کے حوالے سے جب اپنے محبوب کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے محبوب میں آج پہلے آسمان پر آیا ہوا ہوں، بولو نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ نبی پاک کو کیسے پتہ چلا؟ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ہے تو کوئی عالم دین دکھائے کہ جبریل نے آ کے بتایا آج آسمان پہلے پر اللہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق۔ نہیں، یہ جبریل نے نہیں بتایا، اللہ نے کیسے بتایا؟ یہ اللہ بتانے والے کو پتہ ہے یا خبر لینے والے محمد کو پتہ ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ بتایا کہ آج پہلے آسمان پر ہوں، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلے آسمان کا ذکر کر کے گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بندوں میں تمہارے قریب آ گیا۔ کیا بتایا؟ کہ میں تمہارے، بھئی یہ پہلا آسمان قریب ہے یا دوسرا قریب ہے؟ پہلی منزل قریب ہوندی ہے یا دوئی؟ تو 7ویں منزل ایک قریب ہوندی یا پہلی؟ تو پہلی جو جس کا تعلق آپ سے ہے، یہ پہلے آسمان کا تعلق آپ سے ہے، اور یہ آپ سے اقرب ہے۔ کیا ہے بولو؟ قریب نہیں ہے۔ یہ آسمان جو پہلا یہ اقرب ہے، باقیوں کے مقابلے میں ہے۔ لہذا فرمایا اللہ پاک آج اس آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو مغفرت عطا فرما رہا ہے، بلکہ یہ اعلان کر رہا ہے آپ کوئی مانگو مجھ سے، آج میں دے رہا ہوں، مانگو مجھ سے میں دے رہا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ پاک کا اس آسمان پر آ جانا یہ اہل حکمت کو سمجھایا جا رہا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ارے اس عقل سے بڑے بڑے سودے کرنے والوں، اور اس عقل سے بڑی بڑی بلند عمارتیں بنانے والوں، اور اسی عقل سے سمندر کی تہ میں تیرنے والوں اور غوطہ زن ہونے والوں، اور اسی عقل سے اپنے آپ کو چاند کی زمین پر لے جانے والوں، اس حکمت کا کیا فائدہ؟ اگر حکمت چاہتے ہو تو پھر آؤ، آج اللہ اپنے قرب کی بات کر رہا ہے۔ اے بندے میں 7ویں آسمان پر نہیں، 6 پر نہیں، 4 پر نہیں، بلکہ پہلے آسمان پر کس لیے آیا ہوں؟ اے نبی کے امتیوں تمہارے لیے آیا ہوں۔ پتہ چلا جب خدا اپنے فضل سے تمہارے قریب آ رہا ہے، تم اپنے عمل سے خدا کے قریب جانے کی کوشش کرو۔ بس جی بس حضرات،
جب اللہ پاک آپ کو قرب دے رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ سجدے کس کے لیے متعارف کرائے گئے ہیں؟ یہ قیام کس کے لیے ہیں؟ یہ قرآن کی تلاوت کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کی رات میں وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ اپنی شان جلالت کے باوجود، اپنی شان الوہیت کے باوجود اور اپنے شان جباری و قہاری کے باوجود آج اپنے فضل و رحمت کے ساتھ اس آسمان پر آ کر اپنا قرب بتا رہا ہے۔ تم بھی آج نبی کے سچے عاشق و غلام بن کر سچی توبہ کر کے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے اللہ ہم آسمان پر تو نہیں آ سکتے، ہاں ہم اپنی جبین نیاز کو زمین پہ رکھ کر آج اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی تیرے قریب آنے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ اللہ کے قریب دیکھو، اللہ کے قریب ہمارا ہونا ضروری ہے، اس کا ہمارے قریب ہونا یہ ہمارے وہم، ہماری عقل و شعور ان چیزوں سے وراء الورا بات ہے۔ چونکہ اس کی قربت کا تعقل اور تشعر اس وقت ہوگا جب وہ جسم والا ہوگا، تو جب وہ جسم سے پاک ہے تو تعقل نہیں ہو سکتا، اور تم ہو عقل کے پابند، تم ہو شعور کے پابند، سمجھے کہ نہیں بات؟ تو اللہ کے لیے عقل بھی نہیں، بولو کہ تم اللہ کے لیے عقل ثابت کرو، تو پھر اللہ کی ذات وہ تمہارے قریب ہے۔ اس نے خود فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے قریب ہیں، بولو نا، وہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھو اقرب کہا، جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے لفظ استعمال کیا، قریب نہیں کہا، اقرب کہا۔ قریب تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اقرب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اسی لیے جو آپ کے سگے رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں اقارب کہا جاتا ہے، بولو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، اصل لفظ اقارب ہوتا ہے، رے کے نیچے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، افاعل کے وزن پر، سمجھے؟ تو اقرب قریب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اقرب وہ ہوگا جس کے ساتھ آپ کا بلا واسطہ فوراً رشتہ ہے، وہ اقرب ہے، سمجھے؟ تو کیا فرمایا نحن اقرب الیہ، میں اس کی رگ جان سے سب سے زیادہ قریب، رگ جان سے بھی زیادہ، یعنی رگ جان تو قریب ہوتی ہے نا، بولو آپ اور آپ کی رگ جان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، جان والی رگ، بولو شاہ رگ، جی شاہ صاحب، شاہ صاحب اور شاہ رگ، یوں سمجھ لو کہ یہ جو خاندان نبوت ہے یہ امت مصطفیٰ کی شاہ رگ، ہاں؟ اچھا میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، آپ لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، میں تو ویسے ہی تھکا ہوا بھی ہوں اور بیمار بھی ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، تو تسی بالکل چنگے پلے ہو کے بھی آرام نال بیٹھے، مست بیٹھے۔ حضرات اللہ فرماتا ہے ہم رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ ایسی قربت ہے کہ جب قربت انتہائی منزل پر پہنچ جائے تو پھر محسوس نہیں ہوتی۔ میں عجب بات بتا رہا ہوں آپ، قربت جب انتہائی مرحلے میں داخل ہو جائے، اس کو بھی جناب رومی نے کہیں ذکر کیا، آج تو میں اس کو چھیڑتا نہیں، اور رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثالیں دی ہیں اس کی۔
لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مثلا ابھی میں اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کیوں پہچان رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان فاصلہ ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ اگلی گل شاہ صاحب سمجھ گئے تو تسی ایم ہی ماشاء اللہ کہہ رہے ہو. مثال کے طور پر میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ مائک ہے، کیا ہے یہ؟ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ مائک ہے. تو اگر اس کے میں آنکھ قریب کرتا جاؤں، ایک وقت آئے گا کہ آنکھ بالکل اس پر لگ جائے گی، پھر میری آنکھ کھلی ہوگی، نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ مائک ہے. بولو، اس سے پتہ چلا کمال قرب بھی پردہ ہوتا ہے. ہاں، کمال قرب میں بھی پردہ ہوتا ہے. بہت زیادہ قرب ہو جائے تو پھر پہچان باقی نہیں رہتی. اس لیے پہچان کی خاطر فاصلہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ اور نبی کے درمیان بھی، حالانکہ اللہ جو فرمائے نبی وہی کہتا ہے، اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی. یہ بڑا مشہور مقولہ اہل سنت و جماعت کا، لیکن اس میں فاصلہ ہے تاکہ پہچان باقی رہے کہ مالک مالک ہے، بندہ بندہ. اللہ فرماتا ہے میں اتنا قریب ہوں رگ جان سے زیادہ. اور بولو جان بھی تمہارے قریب تو ہے نا. جان تمہارے قریب ہے لیکن آج تک تمہیں جان نظر نہ آئی. وجہ یہی ہے کہ وہ قریب اتنی ہے کہ نظر نہیں آ سکتی ہے. جیسے یہ مائک کی مثال دی ہے، اگر میری آنکھ قریب سے قریب ہوتی جائے تو پھر اس کو دیکھنے کے باوجود ممکن نہیں رہے گا. اس کو سمجھنا دیکھنے کے باوجود ممکن نہیں رہے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ رگے جان تیرے اتنی قریب نہیں ہے. تو یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جو تیرے قریب ہے نا رگے جان، اس رگے جان کو بنانے والا بھی تو اللہ ہے نا. بولو. اب یہ پھول کی پتی ہے تو پھول کی پتی گلاب کی، چلو جب بھی پھول کا نام آئے تو پہلا نام گلاب کا ہی آتا ہے. بولو، جیسے ہی پھلوں دی گل ہوئے تواڈے ذہن وچ کیڑا پھل ہوندا ہے؟ اس واسطے جیسے نبی آکھو تو پہلا نبی کیڑا دماغ وچ آوندا ہے؟ بولو نا. تو جیسے پھولوں میں گلاب، ایک نام لو پھول تو پھر گلاب نظر آتا ہے، اور ایک نام لو رسول تو محمد کی ذات سامنے آتی. وہ اگر پھر آپ اس میں بتانا چاہیں کہ ہم چمیلی کی بات کر رہے ہیں، گلے لالا کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اس میں تمیز آئے گی اور فرق آئے گا. لیکن جب آپ مطلقاً کہیں پھول تو کون سا پھول دماغ میں آتا ہے؟ ایسا ہی ہے. اور جب مطلقاً کہو رسول تو کون سا رسول سامنے آئے گا؟ ہاں، اس کو سمجھ لو کہ ہمارا رسول رسول مطلق ہے. کیا ہے بولو؟ ہاں، جیسے ہی نام لو تو فوراً وہ انہی کا نقشہ ذہن میں آتا ہے. تو اب یہ پھول کی پتی، اس گلاب کے پھول کے اندر جو رنگ ہے اس کا کوئی نام نہیں، نام بھی گلابی ہے. بتا دو اگر اس کا رنگ کا کوئی نام ہے تو. بھائی گلاب تو پھول کا نام ہے، تو آپ کہتے ہیں رنگ کون سا ہے، تو پھر کیا کہتے ہو؟ ہاں، اس سے پتہ چلا یہ گلاب کا پھول ایسا رنگ ہے کہ اس رنگ کو نہ آپ زرد کہہ سکتے ہو، زرد ایک نام ضرور ہے، سرخ ایک نام ضرور ہے، سفید ایک نام ضرور ہے، بولو سیاہ ایک نام ضرور ہے. لیکن گلاب کا پھول ایسا ہے کہ اس کا رنگ نام لینے کے لیے بھی اسی ذات کا نام لینا پڑتا ہے. ہاں، تو وہ پھول بھی گلاب ہے اور رنگ بھی گلابی ہے. اب مجھے بتاؤ
کہ وہ پھول کی پتی میں جو وہ گلاب کا رنگ ہے وہ اس پتی سے کتنا دور ہے اور اس پتی سے کتنا قریب ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی رنگ اور ہے بھائی، پھول اور ہے۔ کوئی گلابی رنگ کو گلاب کہتا ہے؟ تم گلابی رنگ کہیں بنا دو تو ایسے دکھاؤ تو لوگ کیا کہیں گے؟ گلابی رنگ، گلاب نہیں کہیں گے۔ لیکن جب گلاب سامنے آئے گا تو کیا کہیں گے؟ تو اس سے پتہ چلا گلاب اور ہے، گلاب کا رنگ، بولو سارے، گلاب اور ہے اور اس کا رنگ، لیکن ملایا کس طرح؟ ملایا اس طرح کہ نہ رنگ گلاب سے جدا ہے نہ ملا ہوا، بولو نا، ملا ہوا ہو تو جہاں گلابی رنگ ہو وہاں گلاب بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کمال قرب، یہ کمال قرب جو رنگ کا گلاب کی پتیوں کے ساتھ ہے، بولو یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ وہ رنگ اور اس پتی کے درمیان فاصلہ پھر بھی ہے، لیکن وہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کوئی اس کی جو ڈسٹنس ہے وہ ناپ کے بتا نہیں سکتا ہے کہ یہ رنگ پتی سے کتنا دور ہے، نہیں کوئی بتا سکتا۔ تو بولو جس ذات نے، وہ ذات جسے رب کی ذات کہتے ہیں، جس نے رنگ اور پتی کو اتنا قریب بنایا ہے، بولو وہ تم سے خود کتنا قریب ہے۔ اس لیے فرمایا تم نہیں یہ اندازہ کر سکتے کہ وہ تمہارے کتنا قریب ہے۔ تو جس نے قربت کو پیدا کیا، ارے اس کی قربت کا مقام کیا ہوگا؟ جو خالق کے قربت ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وہ قرب اور بعد دونوں سے پاک ہے۔ بولو، میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، عقیدے کی بات۔ اللہ قریب اور دور ہونے سے پاک ہے، چونکہ قریب اور دور ہونے کے لیے بھی جسم کا ہونا ضروری ہے، بولو مادے کا ہونا ضروری ہے، اور قریب اور دور ہونے کے لیے سمت کا ہونا ضروری ہے، اور قریب اور دور ہونے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ جسم سے بھی پاک ہے، سمت سے بھی پاک ہے، اللہ پاک وقت سے بھی پاک ہے۔ تو گویا اللہ پاک فرماتا ہے میں رگے جان سے قریب ہوں، زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ اس لیے جو سب سے قریب آسمان تھا، اقرب تھا، اس آسمان کا ذکر فرمایا نبی پاک نے کہ آج جو سب سے قریب آسمان ہے انسانوں کے سروں پر، آج اللہ وہاں جلوہ گر ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ایمان والوں کی آج وہ بخشش فرما رہا ہے۔ تو اب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ رب العزت نے بخشش اور اس رات کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اس نزول کا ذکر بزبان رسول فرمایا ہے کہ میرا اس رات میں یہاں آنا، اور اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ایمان والوں کو بخش دینا، اس رات کو باقی راتوں سے ممتاز بنا رہا۔ بولو ممتاز بنا رہا ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ شب برات آپ کو ملی ہے یا نبی کو ملی ہے؟ بولتے نہیں؟ یہ شب برات ملی کس کو ہے؟ آپ کو ملی ہے۔ اچھا، آپ اتنے اس قابل ہیں کہ آپ کو شب برات دی جائے؟ ہاں، یاد رکھو اوپر سے جو بھی خیر آئی ہے نا وہ اصل میں نبی کو ملی ہے، نبی سے پھر امتی کو ملی۔ شب قدر کس کو ملی ہے؟ بولو نا۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کی یہ راتیں کس کو ملی ہیں؟
نبی پاک کو ملی ہیں، پتہ چلا سب خیر جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ ہی دینے والا ہے، نبی تقسیم فرمانے والا۔ تو اگر یہ رات اس وجہ سے باقی راتوں سے جدا ہے کہ اس میں بخشش ہوتی ہے، تو بخشش کس کی ہوتی ہے؟ کفار کی تو نہیں ہوتی، ان کی ہوتی ہے جو نبی کو مانتے ہیں۔ پتہ چلا یہ جو اصل شرف ہے وہ رات کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کی ذات کی وجہ سے۔ اصل وجہ نبی کی ذات ہے۔ تو فرمایا اللہ جب قریب آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس آسمان پر ہوں، اور پھر کہتا ہے میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس سے پتہ چلا وہ اپنی شان کے مطابق دور نہیں ہو سکتا، اور جو مالک اپنی مملوک شے سے دور ہو جائے وہ مالک کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ کی ملکیت بڑی ناقص قسم کی ہے۔ ہماری جتنی اشیاء مملوکہ ہیں ہر وقت تو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ چلو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی آپ سب ادھر بیٹھے ہو، تواڈے گھر کتنے ہیں؟ کدھر ہیں تواڈے گھر؟ بھائی کدھر تے ہیں نہ بولو، اس ویلے تواڈے نال ہیں تو پھر کس قسم دے مالک ہو؟ اس ویلے تواڈی شے تواڈے کول نہیں ہے، بولو نا، تواڈی شے تواڈے کول نہیں ہے، لہٰذا اسے واسطے اسی کہنے ہیں نبی پاک صرف ساڈے رسول نہیں، ساڈے مالک بھی ہیں۔ اسی جتھے بھی ہوئیے نبی دے دور نہیں، نبی ساڈے قریب ہے۔ پتہ چلا کہ یہ میری آپ کی ملکیت ہے، جو ملکیت تامہ نہیں ہے بلکہ ملکیت ناقصہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تام مالک بنایا ہے، انہیں مکمل مالک بنایا ہے۔ اور اللہ پاک نے نبی پاک سے ان کی امت کو دور نہیں رکھا، اس لیے ساری امت کے چہرے، چاہے وہ اچھی بات کریں یا بری بات کریں، اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں، امت کے سارے اعمال جمع کر کے نبی پاک کو دکھائے جاتے ہیں۔ تو بولو عمل دکھائے جاتے ہیں، عامل کے بارے میں نہیں بتاتے؟ بھائی اتنی اے نمازاں آ گئی ہیں، اے روزے آ گئے، یہ بھی نال آکھیا جائے گا نا جنہیں پڑھیاں ہیں او دیاں نمازاں ہیں، جنہیں روزے رکھے او دے روزے ہیں، جنہیں حج کیتا او دا حج ہے۔ پتہ چلا عمل اور عامل دونوں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا نبی پاک کو اپنے در اقدس سے نہ مشرق میں جانے کی ضرورت ہے نہ مغرب میں جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مالک ہر وقت نہیں آیا جایا کرتا، یہ نوکروں کی صورتیں ہوتی ہیں جو مالک کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو ہم جو نبی کو حاضر ناظر کہتے ہیں اسی معنی میں کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ نبی پاک ادھر موجود ہے، نبی پاک کو ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بولو نا۔ وہ یہاں کیوں آئے؟ جب ان کی چاہت وہیں پوری ہو جائے تو ان کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولو نا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جالیوں کے سامنے جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں صرف وہ نبی کو نظر آ رہے ہیں یا مرید کے میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں؟ تو نبی پاک کے لیے جالی کے آگے جو ہیں وہ بھی پردہ نہیں، اور مشرقین و مغربین میں جو پھیلی ہوئی مخلوق ہے وہ بھی نبی سے دور نہیں۔ پتہ چلا نبی کو آنے جانے کی ضرورت نہیں، ساری کائنات کے چہرے وہیں دکھا دیا جاتا۔ ماشاءاللہ۔ حضرات اب میں ایک بات کرتا ہوں، آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جب جسم و جسمانیت سے پاک ہے اور سمت اور مقام اور جگہ سے پاک ہے، وقت کی قید سے پاک ہے، تو پھر تم کیسے جا کے اس مل سکتے ہو؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ قریب آ رہا ہے رب ہو کے تو تم بھی قریب جاؤ بندے ہو کے۔
تم بھی جاؤ نا، قریب ہو جاؤ، لیکن اب بتائیے کہ جب وہ سمت سے پاک، جگہ سے پاک، جسم سے پاک، وقت سے پاک، تو پھر کیسے تم قریب ہوگے؟ تو اس نے خود طریقہ اپنے نبی کے ذریعے بتایا. کیا بتایا؟ فرمایا میرے قریب ہونے کے لیے جسم کو کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب سجدے کا وقت آئے تو سجدہ کرنا، سمجھ لو تو میرے قریب آ گیا. اور آج کی رات بولو سجدے کی ہے کہ نہیں؟ اور یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے روایت حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا، آج کی رات جو ہے اس میں قیام کیا کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو. سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو اب جس آدمی نے قیام کی، قیام سے مراد یہی نوافل کا پڑھنا ہوتا ہے، تو جس آدمی نے قیام کیا اس رات میں، عبادت کی، تو سمجھو وہ اللہ کے قریب ہو گیا. بندے نو بندے نال قریب ہونا ہوئے تے جسم نو جسم دے قریب لے جانا پیندا ہے. لیکن اللہ دی ذات ایسی ہے، تسی زمین دے کسے بھی حصے وچ ہوو، ہوا وچ ہوو یا سمندر دی لہراں اُتے ہوو، پہاڑ دی چوٹی تے ہوو یا پہاڑ دے دامن وچ ہوو، جتھے بھی ہوو تسی سجدے گر جاؤ، سمجھو تسی خدا دے قریب ہو گئے. تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں خدا ہر جگہ آپ کے قریب ہے نا. بولو، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. خدا ہر جگہ آپ کے قریب ہے کہ نہیں؟ اگر خدا ہر جگہ آپ کے قریب ہے، یہ فقیر آپ کو آج بتا رہا ہے تم بھی ہر جگہ خدا کے قریب ہو سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے جہاں پر بھی رہتے ہو خدا کا بندہ بن کر رہو. تو چاہے پہاڑ پر ہو یا سمندر کی لہروں پر ہو، چاہے تم اپنے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، جہاں پر بھی رہو گے، جب خدا کی محبوب نبی کی سنت کے مطابق تم نے زندگی گزار لی، سمجھو جہاں بھی ہو تم خدا کے قریب رہتے. اور ایک چیز اور بھی کہہ دوں، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، لیکن اگر تم غدار ہو تو خدا سے پھر بھی دور ہو. بولو نا. تمہارے لیے وہ سونے کا دروازہ کھول دیا، آ جاؤ جی صوفی صاحب اندر آ جاؤ، اور تمہارا عقیدہ درست نہیں اور تمہارے اعمال شیطانی ہیں، صرف تم تفاخر کے لیے کہ میں بیت اللہ کے اندر جا رہا ہوں. یاد رکھو وہاں جا کر بھی تم مردود ہو اور دور ہو. اور چاہے تم زندگی میں کبھی بیت اللہ نہ جا سکو اپنی غربت کی وجہ سے، کسی جھونپڑی میں ہی ہو، تو سمجھ لو پھر بھی خدا کے قریب ہو. شرط یہ ہے کہ اللہ کے بھی وفادار ہو، مصطفیٰ کے بھی وفادار ہو. تو جب اللہ قریب آیا تم بھی قریب جاؤ. آج جب سجدہ کرو گے نا گھر جا کے، جیسے سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کر لینا کہ میں تو اللہ کے بڑے قریب آ گیا. یہ تصور کرنا کہ میں تو اللہ کے بڑے قریب ہوں. تو یاد رکھو تم بندے ہو، تمہاری چاہت ہے، عشق ہے، وفا ہے. تم یہ کہو کہ میں اللہ کے قریب ہوں تو انشاءاللہ اس پر دائماً عامل رہے تو تم نہیں کہو گے، کائنات خود بولے گی یہ اللہ کے قریب ہے. ہاں، اللہ والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اب یہ بس میں ایک شعر پڑھتا ہوں مثنوی کا، چونکہ غالباً لکھا ہوا تھا وہاں کے مثنوی بھی ہے شاید. تو رومی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے نا، کون سا راستہ؟ شریعت والا. طریقت کی بات چھوڑ دینی چاہیے اس زمانے میں، چونکہ طریقت لوگوں نے اپنے مزاج پر جو کچھ صادق آیا انہوں نے اسے طریقت بنا دیا. نہیں سمجھے؟ تو طریقت میں لوگ غداری کر سکتے ہیں لیکن شریعت میں غداری کوئی نہیں کر سکتا. کوئی جرت کرے نا کہ فرض اب 4 نہیں رہے، 2 رہ گئے. بولو نا. ابھی عشاء کے کتنے فرض پڑھے ہیں آپ نے؟ پر میں تو 2 پڑھے. ہاں بولو، میں 2 پڑھ رہا ہوں،
تو آپ نے فوراً کہا آپ مسافر ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا میرا 2 پڑھنا بھی شریعت کی وجہ سے ہے، تمہارا 4 پڑھنا شریعت کی وجہ سے۔ لیکن طریقت کا نام لے کے الٹی اوٹ پٹانگ حرکتیں، جہلا کی حرکتیں، نبی پاک کی امت کو گمراہی کی دلدل میں پھنسانے والے یہ جھوٹے پیر، جن کی نہ شکل پیروں والی ہے، نہ عقل پیروں والی ہے، نہ لباس صوفیہ والا ہے، نہ خصلت پیروں والی ہے، نہ عادت ولیوں والی ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ زہد ہے، نہ قناعت ہے، نہ چشم پر نم ہے، نہ زبان ذاکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ شب بیداری ہے، اور نہ ہی صائم و دہر ہونے کی حالت ہے۔ تو جب نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لوگ پیر صاحب کہہ کے چل پڑتے ہیں، تو پتہ چلا طریقت کے اندر شرارت ہو سکتی ہے، شریعت میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو شرارت کر، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے ہاں، پھر طریقت کیا ہے؟ اب میرا موضوع بدل جائے گا، لیکن اتنی بات سن لو کہ طریقت کیا ہے؟ شریعت پر عمل پیرا رہتے ہوئے، عمل پیرا اور عمل پہرا، بس یہ 2 لفظ، ہاں، عمل پیرا اور عمل پہرا، یہ 2 چیزیں شریعت و طریقت ہے۔ شریعت پر چلتے رہو، یہ شریعت ہے عمل پیرائی، اور عمل پہرا کہ جو عمل کر چکے ہو اس پر ایمانی پہرا بٹھا دو۔ نہیں سمجھے؟ بس نماز تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن پہرا وہ دے رہا ہے جو ساری عمر پڑھ رہا ہے، وہ پہرا دے رہا ہے، صرف پہرا نہیں ہے بلکہ وہ پہرا بھی دے رہا ہے۔ کدے کدے کسی فقیر نو 5 روپے سارے دے چھوڑ دیں، لیکن جو ساری عمر سخی بن کے گزارے یہ پہرا دے رہا ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں چلو جی آج صلاۃ تسبیح پڑھ ہی لینے ہاں، یہ پہرا ضرور ہے، پہرے دار نہیں ہے۔ پہرے دار وہ ہے جو ہر رات اٹھ کے رب کو مناتا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ چھوڑ دیں یہ باتیں طریقت والی، بڑا مشکل جام ہے پینا، اتنا آسان نہیں ہے یہ جام پینا، بڑی مشکل بات ہے۔ تو اب رومی صاحب نے کیا فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے نا شریعت کا، تو شریعت کا راستہ تابعداری کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ تو تابعداری کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ بولو بولو بھائی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یہ تابعداری ہے۔ تو جب ان کی تابعداری ہے، اس پر اللہ پاک نے امتحان کے لیے ہمیں اپنے نفس کی تابعداری کی بھی قوت دے دی۔ بولو نا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کا اختیار بھی دے دیا اور رب کی مرضی کو پورا کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی عشاء کی اذان ہوئی تھی تو جس نے نماز پڑھی اس نے شریعت پر عمل کیا، اس نے خواہش کو پورا کیا، کس کی؟ اللہ کی۔ بولو، اللہ کی رضا کے مطابق چلا وہ، اور اندر شیطان بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا کوئی نہیں ایک دن خیر ہے، لیکن اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو بولو، جب بھی آدمی نیکی کرتا ہے اپنے اندر پہلے خوب لڑائی ہوتی ہے۔ بولو، اندر چنگی پلی جنگ ہوندی ہے۔ ایک کہندا ہے چھڑ دے نماز، دوسرا کہندا ہے کدے نہ چھڈی نماز۔ بولو نا، اب یہ ہاں اور نہ کا تکرار ہے اندر۔ بولو، اس بات اور نفی کا تکرار ہے۔ بولو نا، لا اور نعم کا تکرار ہے۔ ایک طرف ہے نماز پڑھو، ایک طرف ہے نماز نہ پڑھو۔ تو اس وقت جس آدمی نے نماز نہ پڑھنے والے کو رد کر کے نماز پڑھنے والے حکم کو قبول کر لیا، سمجھو یہ راہ شریعت پر چلنے والا انسان ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ راستہ کبھی نہ چھوڑنا، اس راستے میں تراش و خراش ضرور ہوگی۔ بولو، اس راستے میں تراش خراش سنا ہوگا آپ نے، اصل میں یہ فارسی کے لفظ ہیں دونوں، سمجھے کہ نہیں؟ خراش اور چیز ہوتی ہے اور تراش اور چیز ہوتی ہے، یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو۔ کسی چیز کو کھرچا جائے اس کو تراش کہتے ہیں، بولو نہیں، اس کو خراش کہتے ہیں۔ تھوڑی فارسی بھی میری طرح کمزور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھرچنے کا عمل یہ خراش ہے، اور اسی لیے خارش کو خارش کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی یہی کام ہوتا ہے، خراش ہی ہوتی ہے، بولو نا۔ خارش کو خارش کیوں کہتے ہیں؟ اور تراش میں کاٹنا ہوتا ہے، تراش میں کیا ہوتا ہے؟ تو مالی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے ہوئے پتوں کو، شاخوں کو تراشتا ہے، خراش نہیں ہے وہاں، بولو خراش نہیں ہے۔ اور دیوار پہ پلستر کیا جائے تو پھر وہاں تراش نہیں ہے، وہاں خراش ہوتی ہے۔ کیا ہوتی؟ خراش ہوتی ہے۔ دونوں کا مطلب بنانا ہے، بولو دونوں کا مطلب کیا ہے؟ بنانا ہے، دونوں کا مطلب تیار کرنا ہے۔ تو پودے کو تراشا جاتا ہے تاکہ اس کا حسن کامل ہو جائے، اور دیواروں کو تراشا جاتا ہے تاکہ اس کا حسن مکمل ہو جائے۔ اسی طرح شریعت اس لیے آئی ہے تاکہ تراش و خراش کر کے مومن کامل کی صورت پوری کرے۔ تو فرمایا کہ جب یہ راستہ ہے ہی تراش خراش والا، تو یہ تراش خراش یہی ہے نا کہ آپ بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان ہو گئی تو اب وضو کرنا ہے، تو وضو کا کام مشکل ہے؟ نہیں ہے مشکل؟ بھئی آپ اٹھو، ہاتھ دھو، پھر منہ میں پانی ڈالو 3 دفعہ، مسواک کرو، پھر ناک میں 3 بار پانی ڈالو، اور اس کے بعد پھر چہرہ 3 بار دھو، پھر داڑھی کو اچھی طرح بھگو کے اس کا خلال کرو، بولو نا، پھر ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، پھر احتیاط کرو کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ ساری تراش خراش ہو رہی۔ مالی کی تراش اور ہے اور والی کی تراش اور ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا پھر پاؤں دو، سر کا مسح کرو، پاؤں دو اور طریقے سے دو، اور پھر یہاں بات ختم تو نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی۔ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکو، اب حاضری دینی ہے، وہ بھی تراش خراش ہے، نہیں ہے؟ ہاتھ، بھئی ہم ہاتھ کھلے رکھیں آسانی ہوتی ہے، بھئی ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور پھر ہم بیٹھ کے بھی کچھ بہت ساری چیزیں ہم بیٹھ کے کریں تو ہمیں آسانی محسوس ہوتی ہے، کھانا وغیرہ کھانا ہو، بیٹھنا ہو، کسی سے بات کرنی ہو۔ اور ابھی جو میوری اور آپ کی بات چیت چل رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر ہم کھڑے ہوں تو یہ جلسہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن تراویوں میں کیوں کھڑے رہتے ہو پھر؟ وہ جلسہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ بولو نا۔ تو تراش خراش میں جو خراش آتی ہے اور تراشنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن حسن ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور پھر کھڑا انسان ہے، پھر اگر جھک گیا، اور جھک صرف کھڑے بھی نہیں رہنا، پڑھنا بھی ہے بہت کچھ، ہاں پڑھنا بھی ہے۔ نغمے ہیں وہ نماز کے اپنے نغمے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمائے ہیں نبی کے ذریعے۔ پھر یہیں پر بات نہیں ختم ہوئی، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اور سب سے مشکل کام سجدہ کرنا ہوتا ہے، بولو نا۔ سب سے مشکل جو نماز کے ارکان ہیں اس میں کون سا مشکل ترین کون سا رکن ہے؟ سجدہ۔ آپ تھوڑی دیر سجدہ لمبا کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آپ رکوع لمبا کریں جتنا مرضی کر سکتے ہیں، آپ قیام بھی آپ بہت لمبا کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ، بولو نا،
یہ بہت مشکل ہوتا ہے. آج یہ بھی کوشش کر لینا، چونکہ سجدہ تو کرنا ہے نا. آج آپ نے سارے بولو کرو گے نا سجدہ، اور سجدہ کرے ہو مینو ثواب ہوئے گا. میری خاطر کر لو تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے، اور آپ کی خاطر میں بھی سجدہ کروں گا انشاءاللہ. سمجھے کہ نہیں؟ آپ کی خاطر یہ کا مطلب یہ نہیں سجدہ تو اللہ کے لیے ہوگا لیکن دعائیں آپ کے لیے ہوں گی. تو اب سجدہ مشکل بات ہے، تو یہ بھی تراش خراش ہے. پھر بیٹھو، کس طرح بیٹھو؟ ایسے جو دایاں پاؤں ہے یہ کھڑا رکھو، بائیں پاؤں پر بیٹھو. سمجھے کہ نہیں؟ اور دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلہ رو کرو. یہ مشکل کام ہے سارے، بولو نا. ہاتھوں کو اپنی ران پہ رکھو، انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھو. سمجھے کہ نہیں؟ اور پھر نظریں اپنے دامن پہ رکھو. ہاں، پھر سلام پھیرو. تو اب یہ تراش خراش ہے. پھر ابھی روزے آنے والے ہیں، زبردست تراش خراش ہونے والی. سمجھے کہ نہیں؟ زبردست تراش خراش ہوگی. اور جب عید کا دن ہوگا، میرے نبی کی امت کے یہ خوبصورت پودے چمنستان نبوت میں ہرے بھرے خوبصورت نظر آئے. تو فرمایا آخر دم تک، رومی صاحب فرماتے ہیں فارغ نہ بیٹھنا. فراغت ہلاکت ہے، فراغت سستی ہے، فراغت غفلت ہے. تو فرمائے اس راستے میں فراغت کی کوئی گنجائش نہیں. اب عجب بات ہے، اگر فراغت نہیں ہے تو پھر ہر ویلے ایسی نمازیں ہی پڑھیے، ہر ویلے روزہ رکھیے، بولو نا، ہر ویلے زکاتاں دئیے. تو جب آدمی کو پتا ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو دکان میں بھی وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. اور جب وہ جانتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ سرے بازار ہی کیوں نہ کھڑا ہو تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. پتہ چلا فارغ نہ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ویلے سجدہ ہی کرنا ہے. فارغ نہ رہنے کا مطلب یہ ہے جس جگہ ہو، جس حال میں ہو، اس وقت جو کام کر رہے ہو وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. بولو نا. مثال کے طور پر آپ بازار گئے سودا خریدنے، یہاں پر بھی شریعت ہے. بولو نا، نہیں ہے شریعت؟ آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن بازار جانے کے بھی احکام ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ سودا لینے دینے کے بھی احکام ہیں. پورے آداب سکھائے گا، آداب معاشرت. اور جس آدمی نے مسجد اور بازار دونوں کے معیار کو سمجھ کے شریعت پر عمل کر لیا، سمجھو وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوا، ہر وقت مصروف ہے. کس چیز میں مصروف ہے؟ اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، نبی کی اطاعت میں مصروف ہے. اب یہ شعر کیا ہے؟ اندرین راہ می تراشو می خراش. کیا شعر ہے؟ اندرین راہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. کیا فرمایا؟ آخری دم تک فارغ نہ رہنا. بولو، آخری دم تک فرصت میں نہ رہنا. آخری دم کون سا ہوتا ہے؟ جس وقت فرشتہ کہے نا کہ چلو تیاری کا وقت ہو گیا ہے. اور آج رات وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ اس سال کتنے لوگوں نے اگلی 15ویں شعبان نہیں دیکھنی. بولو، آج یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو آج کے بعد چاہے بازار میں رہو یا گھر میں رہو، دکان میں رہو یا مسجد میں رہو، سفر میں ہو یا حضر میں رہو، کہیں بھی رہو، بس جو جس حالت میں ہے اس حالت میں خدا کی اطاعت کرے تو سمجھو وہ فارغ نہیں ہے. حتیٰ کہ پانی تم اپنے لیے پیتے ہو نا، بولو نا. تو جس آدمی نے پانی کو 3 سانسوں کے ساتھ اور بسم اللہ شریف، چلو بسم اللہ شریف بھی پڑھ کے جس آدمی نے پانی کو پی لیا، سمجھو پانی پیتے ہوئے بھی وہ فارغ نہیں ہے، خدا کی اطاعت کر رہا ہے. اندری راہ می تراشو
اندری راہ می تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش آخر دم تک فارغ نہ رہنا، آخر دم تک فارغ نہ رہنا۔ ایک شعر اور سنا دوں آپ کو، بڑا خوبصورت شعر ہے شاہ صاحب۔ رومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو ہے مسکین، تو ہے غریب، تیرا بٹوا خالی ہے، تیرا اکاؤنٹ خالی ہے۔ اکاؤنٹ تو کھولا تو نے لیکن خالی ہے۔ بولو تو جس کی جیب خالی ہو، تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے، کسی سخی سے جا کے مانگ لے، کسی سخی سے جا کے مانگ لے۔ اور فرمایا کہ تیرے ہونٹ، تیرے یہ خشک ہونٹ بتا رہے ہیں کہ تو پیاسا ہے۔ جب آدمی کو پیاس لگی ہو تو ہونٹ خشک ہوتے ہیں نا، بولو نا سارے۔ آج ہم رومی صاحب کے اس قول خشک لب جو یہاں استعمال فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہونٹ جب خشک ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معدے کو پانی کی ضرورت ہے، تو یہاں ذکر لبوں کا کر رہے ہیں، لیکن مراد صرف لب نہیں، پوری آپ کی جسمانیت ہے۔ فرمایا ہے کہ تیرے تن کو پیاس ہے کس چیز کی؟ فرمایا اطاعت کی پیاس ہے، سجدوں کی پیاس ہے، خدا کے ذکر کی پیاس ہے، نبی کے عشق کی پیاس ہے۔ اور فرمایا کہ جب تو پیاسا ہے تو جا اس کے در پر جس نے محبت کا تالاب پیاسوں کے لیے عام کر رکھا ہے۔ اور فرمایا روئے زمین پر ایسے تالاب والوں کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے کہ جس کے در پر عمل کے پیاسے آتے ہیں تو وہ عمل کی خیرات دے کر ان کی پیاس بجھا کر اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے رب، اے میرے بندے، تو میرے بندے کے پاس گیا ہے جس نے تیری پیاس بجھا کر تجھے بھی میرا بندہ بنا دیا۔ تو فرمایا کہ جب تو پیاسا ہے تو پھر پانی کیوں نہیں تلاش کرتا؟ بولو، جب آپ پیاسے ہو تو کیا تلاش کرو گے؟ جنوں پیاس لگی ہوئے ساڑھے پاسے ترے کہندن، پتہ نہیں توڑے پاسے کے کہندن ہیں جی؟ اچھا، تو جنوں ترے لگی ہوئے بولو تو انہوں آخو اے گوشت کھا لو، بولو نا، حالانکہ قیمتی گوشت ہی ہے، پتہ چلے زہری قیمت نہیں دیکھی جاندی ہے، روح دی پیاس دیکھی جاندی ہے۔ تہاڈی روح ہر ویلے تہاڈے کولوں پانی مانگ رہی، تہانوں پتہ ہی کوئی نہیں، تسی صرف اپنا پیٹ دی جڑی بھوک ہے وہ مٹا رہے ہو، کدے روح وال بھی غور کرو، اے بھی تہاڈے کولوں بڑی خوراک مانگدی ہے، آپ کی روح بڑی پیاسی ہے۔ تو رومی صاحب نے فرمایا کہ خشک لبوں والے پانی کی تلاش کر، خشک لبوں والے، بولو نا بولو، خشک لبوں والے پانی کی تلاش کر، اور جہاں بھی رہے وہیں تلاش کر، بولو جہاں بھی ہو وہیں تلاش کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب لے جانے والے عمل تو جہاں بھی ہو وہیں موجود ہیں، بولو
اور اللہ کے قریب لے جانے والے عمل تو ہر وقت آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آپ انہیں پکڑتے نہیں. بولو، آپ انہیں حاصل نہیں کرتے، آپ ان کا تمسک نہیں کرتے، آپ ان کو حاصل نہیں کرتے. تو اس کام کے لیے فرمایا کہ پیاس بجھانے کے لیے ان کے پاس جاؤ جن کے پاس تالاب ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہارے اندر یہ جو طلب کی کمی ہے اس کو پورا کر دیں گے. تو لہٰذا ہم نے دیکھا بڑے بڑے نافرمان لوگ جب اللہ کے کامل بندوں کی مجلس میں گئے تو ان کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والوں میں نہیں، پڑھانے والوں میں نظر آنے لگے. نماز پڑھانے والوں میں نظر آنے لگے. پتہ چلا کہ اس راستے میں جو بے طلب ہو گیا وہ مارا گیا. بولو، جو بے طلب ہو گیا وہ مارا گیا. اس لیے فرمایا تو خشک لبوں والا ہے، تجھے پانی کی طلب ہمیشہ کرنی چاہیے. مطلب تیرے اعمال ایسے نہیں ہیں، تجھے ہمیشہ نیکی کا مطالبہ کرنا چاہیے، نیکی کی طلب جاری رکھنی چاہیے، اور نیکی کی طلب کے لیے ان کے ساتھ رہو جنہیں خدا نے نیک بنایا ہوا. یہ ایک شعر سنو پھر ختم کرتے ہیں. تو باہر جائے کہ باشی میں طلب تو باہر جائے کہ باشی میں طلب آب میں جو دائماً خشک لب حضرات، آج ہم سب نے اپنی پیاس بجھانی ہے. آج کی رات خشک لبوں کے لیے رات، آج رحمتوں کی رات. یوں سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہاری پیاس کو بجھانے کے لیے خود آسمان دنیا پہ نزول جلال فرمائے ہوئے. اس لیے آج اپنے ہونٹوں کی خشکی کو تری میں تبدیل کرو، اور صبح جب بیدار ہو تو تمہارا چہرہ بتائے کہ یہ پیاسوں کا چہرہ نہیں ہے، یہ جو سیر ہو چکے ہیں ان کا کھلا ہوا چہرہ. ایسی بھوکے آدمی کی شکل دیکھی ہے؟ بولو نا. کچھ تے مزاج دے بھوکے ہوندے نے کدے بھی نہیں رجدے، لیکن جڑا روٹی دی وجہ تو بھوکے ہون، انہاں دا چہرہ خود عکاسی کر رہا ہوندا ہے کہ اے بھوکا ہے. اچھا، اسے بندے نو تسی بھوک دی حالت وچ کہ انہوں پورا دن کچھ نہیں کھادا، او دا فوٹو لے لو، پھر انہوں چنگی بریانی پکا کے کھلاؤ، چنگے روسٹ کھلاؤ، نال گجریلا بھی دے دیو، پھر ایک کپ چاہ بھی پلا دیو. ٹھیک ہے رانا صاحب؟ اس تو بعد وہ دا فوٹو لے لو، پھر دوئے فوٹو ویکھو تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ خشک لبی کیا ہوندی ہے اور تر لبی کنوں کہندے ہیں. اس واسطے اے جڑے ساڑیاں صورتاں ہیں نا خشک ہیں عمل دی کمی دی وجہ تو تسی ایسے اعمال نبھاؤ تاکہ جسلے چہرہ تہاڈا فرشتے ویکھن تو اے نہ آکھنے بھوکے دا چہرہ ہے، آکھنے رجے ہوئے بندے دا چہرہ. رجا ہوئے بندہ او دا چہرہ خود بخود سارے انہوں اعلان کر کے ایک گل کر دیندا ہے کہ الحمدللہ اندروں اسی پر رہا. یہ بھوک اور پیاس پیٹ سے پتہ چلتی ہے؟ بولو، چہرے سے. اور اللہ کے ولیوں کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟
نہیں بولتے آپ لوگ؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہاں، اذا ذکر اللہ، جس لے انہاں نو ویکھو تے خدا یاد آندا ہے۔ کیوں کہ انہاں او کم کر لے جڑے خدا نو پسند ہیں، تے جس لے او کم کر لے تے رج گئے، رجے ہوئے ہیں چہرے دس دے نے اللہ والے، چہرے کی رونق بتاتی ہے اللہ والا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہرحال طبیعت تو اس قابل نہیں تھی، لیکن آپ کی محبت اور شاہ صاحب کی تشریف آوری یہ میرے لیے معاون ثابت ہوئے۔ اللہ پاک اس مرکز کی یہ بہاریں ہمیشہ سلامت رکھیں۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ پھر آپ لوگ مسجد میں بھی گھروں میں بھی آج ضرور عبادت کریں۔ یہ ساری گفتگو کا نچوڑ صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اصل نچوڑ تعمیل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ نے سنا ہے اس کو معمول بنا لیں، اور روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن تو اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کریں۔ بولو نا، یہ تو آپ نہیں کر سکتے تو آڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے آکھے جا کہ میں نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں، کوئی ایک بندہ ہے وہ انہاں گل سننے تو پہلا ہاتھ کھڑا کیتا ہے، ہسنے دی لوڑ کوئی نہیں۔ وہ ایک بندہ بھی ہے جڑا اے آکھے کہ میں 7 دنوں دے اندر ایک دن اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا، ایسا کوئی ہے؟ یہ دا مطلب ہے تسی پڑھ سکتے ہو۔ یہ تہاڈا ہاتھ نہ چاہنا خود دلیل ہے اس گل دی کہ تسی من گئے ہوئے گل، تے جدوں تسی پڑھ سکتے ہو تے پڑھ دے کیوں نہیں؟ یہ میں ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو نمازی لوگ ہیں، جڑے ہیں ہی بے نمازی، ان کو تہجد کڑے پاسوں پڑھانے ہیں۔ جڑے فرض نہیں پڑھ رہے، یہ یاد رکھو جڑا فرض نہ پڑھے تو نفل کوئی نہیں ہوندا۔ بولو بھائی، فرض اس طرح جس طرح تواڈے جسم ہی تواڈا سر ہے، جے سر نہ ہوئے تو تواڈے ہاتھ کم کرن گے؟ بولو نا، بولتے نہیں آپ لوگ؟ اگر سر نہ ہو آپ کے پاؤں کام کریں گے؟ اگر سر ہو تو پھر ہر چیز کام کرے گی۔ تو اس طرح فرض ہوں گے تو پھر باقی ساری چیزیں کام کریں گی۔ اس لیے 5 وقت کی نماز تو یہ تو اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی جو پڑھتے اس میں بہت سارے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو تہجد نہیں پڑھتے، لیکن تہجد پڑھنا میرے نبی کی بڑی حسین سنت۔ اور یاد رکھو یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اس پر عمل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو تہجد گزار لوگ ہیں۔ تو ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور آپ لوگ اٹھ کے تہجد پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے؟ آپ بولیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور آج نے لازماً عبادت کرنی ہے۔ ٹھیک، خوب نفل پڑھو، خوب نفل پڑھو، خوب نفل پڑھو، اور سجدے میں جاؤ تو محسوس کرو کہ اللہ کے قریب آ گئے۔ ٹھیک ہے؟ چونکہ قریب ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے، قریب ہونے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ اور انسان کا مرنا یہ نہیں ہوتا کہ فرشتہ کے روح قبض کر، یہ بھی ایک اپنے آپ کو مارنا ہی ہوتا ہے جب آدمی اپنی ساری عزتوں کو، اپنی ساری شانوں کو اپنے ماتھے میں سجا کے اس ماتھے کو زمین پہ رکھ دے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے سمجھو وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔